بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج ہم دو چیزیں پڑھیں گے۔ نمبر 1 جزم اور نمبر 2 حروف مدہ۔ یہ دونوں اکٹھے کیوں پڑھیں گے؟ اس وجہ سے کہ ان کا ایک خاص تعلق ہے، وہ میں آگے انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے جزم، اس کو ذہن نشین رکھیے کہ جزم کیا ہے۔ جزم جو ہے اس کی شکل اس طرح سے ہوگی، جیسے یہ واو کے اوپر آ گئی، یہ اس طرح سے 7 سا بنا ہوا ہے، دال کی شیپ بنی ہوئی ہے، اس کو کہا جاتا ہے جزم۔ کچھ لوگ اسے سکون بھی کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر یہ آئے گی اسے ساکن کہا جائے گا۔ اور دوسری چیز جزم کے حوالے سے یہ ذہن نشین رکھیے کہ جس حرف کے اوپر بھی آئے گی پچھلے حرف کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، اکیلی جزم نہیں پڑھی جاتی۔ دوسری چیز جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ہیں حروف مدہ۔ حروف مدہ بنیادی طور پہ 3 ہیں، ایک الف، واو اور یا۔ الف، واو، یا، ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ بذات خود حروف مدہ نہیں ہوتے۔ الف کے علاوہ دوسرے جو 2 حروف ہیں واو اور یا، ان کے اوپر جب تک جزم نہیں آئے گی، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، سکون نہیں آئے گا، جزم نہیں آئے گی، تب تک وہ لمبے نہیں ہوں گے، حروف مدہ کی وہ پاور نہیں رہے گی۔ اسی طرح اگر یہی جزم الف پر آ جائے، حالانکہ حروف مدہ میں سے ہے، لیکن یہی جزم اگر الف پہ آ جائے تو الف کی طاقت کو ختم کر دے گی، بلکہ وہاں پہ اچھا خاصا جھٹکا دے کے پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ چیز جو ہے ذہن نشین رکھیے۔ انشاءاللہ جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ موٹی سی چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ جو دال کے جیسا ایک نشان ہے، اس کو جزم کہا جاتا ہے، بعض لوگ اسے سکون بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پہ یہ آ جائے اس حرف کو ساکن کہا جاتا ہے۔ اور حروف مدہ کے ساتھ اس کا خاص تعلق اس لیے ہے کہ ابھی ہم جو مشق پڑھیں گے اس میں اس کا ہر جگہ پہ تقریباً استعمال ہوگا سوائے الف کے۔ پہلا لفظ ہم دیکھتے ہیں با۔ 2 حروف سے مل کے بنا ہے، با اور الف سے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف اگر خالی ہے، اس کے اوپر جزم نہیں تو یہ لمبا ہوگا۔ اگر اس کے اوپر جزم آ جائے تو با زبر حمزہ با، اس پہ جھٹکا آئے گا اچھا خاصا۔ باقی واو اور یا ہیں، یہ بھی دونوں حروف مدہ، لیکن ان کے اوپر جب جزم آئے گی تو ان دونوں کو لمبا کر دے گی۔ ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں تاکہ مزید اچھی طرح سے یہ ذہن نشین ہو جائے، اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلا با الف زبر با۔ پہلے با زبر با کہہ رہے تھے ہم، با زبر با، صرف اتنا لمبا کر رہے تھے، لیکن اب ساتھ الف آ گیا تو حروف مدہ کا کام کیا ہے؟ انہوں نے لفظوں کو کھینچنا ہے۔ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا۔ جب الف اس کے ساتھ لگ گیا با کے ساتھ تو با کو اب با کی بجائے با تھوڑا سا لمبا کر دیں گے، یعنی 2 حرکتوں کے برابر اسے لمبا کیا جائے گا۔ با الف زبر با۔ اچھا، اس کے ہجے کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ بعض لوگ با زبر الف کہہ کے بولتے ہیں، بعض لوگ با الف زبر، دونوں طرح سے درست ہے۔ مقصد ہجے نہیں ہے، مقصد پہچان ہے کہ طالب علم جو ہے وہ ہجے کیے بغیر با بو بی کہنے کے قابل ہو جائے۔ تو اس طرح سے کر لیں یا جیسے آپ کا جی چاہتا ہے اس طرح سے ہجے کر لیں، دونوں طرح سے درست ہیں، اس میں کوئی طریقہ جو ہے وہ غلط نہیں ہے۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، اس کے اوپر جزم آئے گی تو لمبا ہوگا، بو پیش اوپر کو، با واو پیش بو۔ اسی طرح آگے ہے با، یہ با ہے بلیک، نقطہ آ گیا بلیک نشانی، اور اس کے نیچے زیر۔ اب اس کے ساتھ آ گئی یا، اور یا کے اوپر ہے جزم، با یا زیر بی، با بو بی۔ پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں با بو بی، لیکن
اب چونکہ حروف مدہ ساتھ آ گئے ہیں، الف، واو، یا، یہ 3 حروف آپ نے لازمی یاد رکھنے ہیں. ان کی وجہ سے یہ حروف جو ہیں لمبے ہو رہے ہیں. با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی. اسی طرح تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی. ٹھیک ہے، ایک تو استعمال جو ہے جزم کا، سکون کا حروف مدہ پہ ہے. اب آگے تختیاں اور بھی آئیں گی اور اسباق بھی آئیں گے جن میں آپ کو مختلف حروف کے اوپر جزم کا استعمال جو ہے وہ سکھایا جائے گا. اس کی بھی رہسل آئے گی انشاءاللہ. جیسے ہم آگے پڑھیں گے مزید نکھرتا جائے گا. تو یہ دیکھیے آگے ہے سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی. جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی. حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی. خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی. دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ ساری تختی اس کی آپ پریکٹس کریں. بہت آسان ہے. اگر ایک مرتبہ یہ سمجھ میں نہیں آتا تو ویڈیو دوبارہ دیکھیں، بات کو غور سے سنیں اور دوبارہ اس پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں. انتہائی آسان ہے. تمام حروف تہجی جو ہیں وہ اس میں دے دیے گئے ہیں. حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ اسی وقت لمبا ہوگا جب اس کے اوپر کھڑا زبر آئے گا. وا حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای. یا الف زبر یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی. اسی طرح جب آپ کو ہجے کر کے کہنا آ جائے تو اگلی کوشش آپ نے یہ کرنی ہے، یہ ضروری ہے کیونکہ اساتذہ عموماً اس طرح کرتے ہیں کہ ہجے کروا کے تختی مکمل کروا دیتے ہیں لیکن بعد میں یہ جج نہیں کرتے کہ اسٹوڈنٹ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا بھی ہے یا نہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ایک مرتبہ پھر شروع سے بغیر ہجوں کے سنا جائے. جیسے کا، کو، کی، لا، لو، لی، ما، مو، می، نا، نو، نی. اس طرح سے جب آپ اس کی پریکٹس کر لیں گے تو حروف مدہ جو ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے ازبر ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ قرآن پاک میں جہاں بھی یہ استعمال ہوں گے کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. محنت سے پڑھیے، جی لگا کے پڑھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.